تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پچھلے درس میں اب تک لا یتصور جو مجہول کے صیغے کے طور پر پڑھا جائے گا، اس میں موجود دو دعووں کو سن چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کا علم بالکن، اللہ رب العزت کا تصور بالکن نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت تصور بالکن کیے جانے سے پاک ہے اور تصور بالکن ہی کیے جانے سے بھی پاک ہے۔ اس پر آپ نے دلائل اور تفصیلی بحث سنی، اور وہیں پر یہ بتا دیا گیا تھا، جو اسلوب بیان تھا اس سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ صیغہ دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ لا یتصور جو ہے مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں اور معروف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجہول کی صورت میں تو وہ نکلا کہ اللہ رب العزت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ معروف پڑھنے کی صورت میں مطلب ہوگا لا یتصور، اللہ تصور نہیں فرماتا ہے، یعنی کسی شے کے علم کو تصور سے اس نے حاصل نہیں کیا ہے کہ تصور کرے۔ جس طرح ہم لوگ تصور کے ذریعے سے علم کو حاصل کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں تو شے کی صورت ذہن میں مرتسم ہو جاتی ہے، اشیاء کی صورتیں ذہن میں چھپتی ہیں، تو ہمیں وہی جو ہے وہ ہمارا علم کہلاتی ہیں۔ تو ایسا علم اللہ کا نہیں ہے، علم باری تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے نا۔ علم کی تعریفیں آپ نے ہے نا جواہر المنطق وغیرہ وغیرہ میں، کبریٰ وغیرہ میں، مرقات میں پڑھی ہوں گی۔ اس میں ایک ہے علم کی تعریف کی ہے حصول الصورہ کے ذریعے سے، دوسرے جو ہے وہ ارتسام کے ذریعے سے، کہ اشیاء کی صورتیں جو ہے وہ ذہن میں چھپتی ہیں۔ تو یہاں پر لا یتصور کہہ کر کے اللہ تصور نہیں کرتا ہے نا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ہے نا کا جو علم ہے وہ علم حصولی نہیں ہے، علم ارتسامی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت علم حصولی اور علم ارتسامی سے پاک ہے، اللہ رب العزت تصور کرنے سے پاک ہے۔ نہیں آیا؟ اس لیے کہ ساری اشیاء اس کے لیے منکشف ہیں، اور اس کا جو علم ہے حضوری ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ کیا ہے؟ حضوری، حصولی نہیں ہے۔ ایک علم کی دو قسمیں ہیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ علم حضوری ہے کہ ازل ہی سے وہ سب کچھ اس کے سامنے ہے نا، سب کو وہ جانتا ہے، سب کو وہ دیکھتا ہے۔ وہ چونکہ سمیع و بصیر ہے، لا یعزب عن علمہ مثقال ذرہ، اس کے علم سے کوئی بھی ذرہ ہے نا جدا نہیں ہے، اور ہے نا وہ ہر شے کا احاطہ، اس نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ذریعے سے۔ تو اس کا علم جو ہوا وہ کیا ہوا؟ حضوری ہوا ہے نا، ارتسامی اور حصولی نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو لا یتصور میں کس کی نفی ہے بیٹا؟ اللہ رب العزت کے ہے نا علم کے سلسلے میں جو احتمالات پیدا ہوتے ہیں یا ابہام پیدا ہوتا ہے، ایہام یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کا علم ویسا ہی ہو جیسے ہم لوگوں کا ہے، ارتسام والا، ارتسام الصورہ والا، حصول الصورہ والا۔ تو لا یتصور کہہ کے ملا محب اللہ بہاری نے یہ دعویٰ فرما دیا، یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ رب العزت کا علم نہ تو علم حصولی ہے نہ ارتسامی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ حضوری ہے۔ تو لا یتصور کہہ کر کے انہوں نے رد کیا ہے ان مناطقہ کا کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ علم حصولی ہے۔ اور ان دعوے داروں میں سے ہے نا دو بڑے بڑے بڈھے ہیں ہے نا، جن کو شیخ ہے نا ابو نصر فارابی اور شیخ ابو علی سینا کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے ان دو بڈھوں کے ہے نا چند ہے نا فضلہ خوار ہیں ہے نا، دم چھلے ہیں، جیسے کہ ارسطو وغیرہ ہے نا۔ تو اسی کو کہا کہ ھذا اذا قرئ، یہ جو گفتگو ابھی ہوئی
کہ اللہ رب العزت کا تصور بالکل نہیں کیا جا سکتا، تصور بالکل ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری کی ساری گفتگو تھی جبکہ اسے لا یتصور علی صیغۃ المجہول، جبکہ اسے پڑھا جائے لا یتصور صیغہ مجہول کی صورت میں. وَلَوْ قُرِئَ عَلَى صِيغَةِ الْمَعْلُومِ، لیکن اگر لا یتصور کو صیغہ معلوم میں بدل کر لا یتصورو پڑھیں، اگر اسے صیغہ معلوم کے طور پر پڑھیں لا یتصورو، کیا پڑھیں گے؟ لا یتصورو. یکون المراد بہ، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ان علمہ تعالی، کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے، علم بالذات ہو یا بالغیر ہو، جو اللہ رب العزت کا علم ہے، لیسا بحصول الصورہ، وہ حصول صورت والا نہیں ہے، والارتسام، اور نہ ہی ارتسام والا ہے. یعنی اس کا علم تصوری، وہ جس کو جو ہے وہ علم حصولی کہتے ہیں، علم ارتسامی کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وہ میں بتا چکا، علم حضوری ہے. کیا ہے بیٹا؟ علم حضوری. کما ذهب الیہ ارسطو والشیخان، جیسا کہ اس کی طرف گئے ہیں کون؟ ارسطو اور شیخان. شیخان کون؟ وہی دو بڈھے، کون کون ہے نا؟ ابو نصر فارابی اور دوسرا کیا ہے؟ ابو علی سینا، اور اس کے دم چھلے ہیں یہ ارسطو وغیرہ، جیسا کہ یہ ان کا مذہب ہے، موقف ہے. تو پتہ چلا ارسطو اور شیخین ہے نا، شیخ ابو علی سینا اور ابو نصر فارابی، ان دونوں کا جو مذہب ہے وہ یہ، اور ارسطو کا بھی یہ مذہب ہے، ان کے متبعین کا یہ مذہب ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ علم حصولی ہے، علم ارتسامی ہے. اسی کا رد کیا ہے علامہ ملا محب اللہ بہاری نے لا یتصور کے ذریعے سے، جبکہ صیغہ معلوم کے طور پر لا یتصور پڑھیں تو ملا محب اللہ بہاری گویا کہ رد کر رہے ہیں ان حضرات کا، ان مناطقہ کا. تو کہتے ہیں کہ چلو اب ملا محب اللہ بہاری کے صیغہ معلوم پڑھنے کی صورت میں دعویٰ گویا کہ ملا محب اللہ بہاری کا یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ نہ تو علم حصولی ہے نہ علم ارتسامی ہے. یہ ایک دعویٰ ہوا نا. اس دعوے کی دلیل کیا ہوگی؟ ہر دعویٰ دلیل کا متقاضی ہوتا ہے، تو دلیل پیش کریے، اس کو ثابت کریے. اور آپ چونکہ شارح ہیں، آپ نے شرح کرنے کا التزام کیا ہے، آپ نے یہ ذمہ داری ملا حسن اٹھائی ہے کہ آپ اپنے ماتن کے قول کو ثابت اور درست ثابت کریں. تو کہتے کہ ٹھیک ہے. ولا ینکشف، لیکن اس میں کچھ مشکلات ہیں، اس کو ڈائریکٹ دلیل سے نہیں سمجھایا جا سکتا، بلکہ اس دعوے کو دلائل کی روشنی میں سمجھنے کے لیے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ضروری اشیاء، ضروری چیزیں، ضروری مباحث، ضروری نوٹ اور ضروری چیزیں مقدمات کے طور پر سمجھنا ہوں گی، تب جا کر کے ہے نا. چونکہ یہ دعویٰ بہت ہی ہے نا اشیاء اور بہت ہی ہے نا بہت ہی غیر ثابت، غیر تحقیقی ہے نا، اور ناحق یا باطل دعووں کے درمیان ہے نا گھرا ہوا ہے. کیا ہے؟ گھرا ہوا ہے. اور ان باطل دعووں اور دلائل کے پردوں نے اس حق کو چھپا رکھا ہے. تو ان پردوں سے حق کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان باطل چیزوں کو پہلے ہٹایا جائے. اور جب ان باطل پردوں کو ہٹا دیا جائے گا تو ایسی صورت میں وہ حق کا چمکدار، روشن اور درخشندہ اور تابندہ چہرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھر سے چمک اٹھے گا اور وہ نکھر کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے گا. تو اسی کو دیکھیے، آپ دیکھیے کتنی عمدہ عبارات ملا حسن لائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی ادب کی وہ اعلیٰ منزل پر فائز تھے، منطقی فلسفی ہے نا ہونے کے ساتھ ساتھ عربی ادب کے کتنے ماہر تھے. سنیے، ولا ینکشف الغطاء ہے نا، یہ استعارے کے طور پر، اور پردہ منکشف نہیں ہوگا عن وجہ المقصود، مقصود کے چہرے سے، کب تک؟ ما لم یذکر ہے نا، کہ ما لم یذکر مسئلۃ علم الواجب، جب تک کہ واجب کے علم کا وہ مسئلہ ذکر نہ کر دیا جائے، التی ہی من مہمات المسائل، کہ جو اہم مسائل میں سے ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ علم باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، علم باری تعالیٰ کا تو مسئلہ سب سے اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے، صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کی جو 7 صفات ذاتیہ ہیں ان میں سے ایک ہے اور نہایت اہمیت کا حامل ہے، لہذا علم باری تعالیٰ کے مسئلے کو ما لہو وما علیہ جب تک ذکر نہ کر دیا جائے اس وقت تک مقصود کیا ہے؟ مقصود و مطلوب کہ اللہ رب العزت کا علم حصولی ارتسامی نہیں ہے بلکہ حضوری ہے نا، تو یہ دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا، اس دعوے کا چہرہ اس وقت تک جو ہے وہ منکشف نہیں ہو سکتا، بے نقاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام چیزوں کو ذکر نہ کر دیا جائے۔ اسی کو کہا کہ مقصود کے چہرے سے ہے نا، مقصود کیا ہے؟ وہی کہ اللہ رب العزت کا علم حصولی اور ارتسامی نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ تو اس مقصود کے چہرے سے پردہ ہے نا منکشف نہیں ہو سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ جو پردے باطل کے پڑے ہوئے ہیں، جس نے اسے چھپا رکھا ہے حق کو، وہ حق ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ باری تعالیٰ کے علم کے اس مسئلے کو کہ جو اہم مسائل میں سے ہے جب تک کہ مکمل طور پر اس کا ذکر نہ کر دیا جائے۔ قد تحیرت فیہ الافہام، اور یہ ایسا مسئلہ ہے علم باری تعالیٰ کا جس میں فہم حیرت زدہ ہیں، جس میں حیران و پریشان ہیں، ہے نا۔ ولم یاتی احد، یعنی یہ علم باری کا مسئلہ وہ ہے کہ جس میں بڑی بڑی عقلیں، بڑی بڑی فہمیں ہے نا حیران و پریشان ہو کر کے بیٹھ گئی ہیں اور انہوں نے سپر جو ہے زمین پر رکھ دی ہے۔ ولم یاتی احد، تو کہہ دے کیا اب تک کسی آدمی نے علم باری تعالیٰ کے مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے؟ گفتگو تو بہت کیا ہے، لیکن کوئی ایسی گفتگو اب تک سامنے نہیں آئی تحقیقی جس سے اذکیاء کے قلوب کو متاثر کیا جا سکتا ہو، اور جس گفتگو اور جس بحث جو گفتگو اور جو بحث ہے نا اذکیاء کے قلوب میں ہے نا بیٹھ گئی ہو، جاگزی ہو گئی ہو اور چسپا ہو گئی ہو، پسند آ گئی ہو، دل کو بھا گئی ہو، ان کے دلوں کو بھا گئی ہو، ایسی گفتگو اب تک کوئی نہیں ہوئی، کوئی نہیں کر سکا۔ اسی کو کہا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِقَلْبِ الْأَذْكِيَاءِ، اور کوئی بھی شخص ایسی گفتگو، ایسی بحث، ایسی تحقیقی بات ہے نا اب تک نہ لا سکا جو اذکیاء کے دلوں سے چسپا ہو جائے، تعلق جو چسپا ہو جائے اور دلوں کو بھا جائے۔ تو کہتے کوئی بھی نہیں لے آ سکا۔ تو آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ بڑی بڑی فہموں پر اے ملا حسن آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا، اتنا تکبر اپنے آپ پر، اتنا فخر اپنے آپ پر۔ تو کہتے کہ نہیں، میں فخر نہیں کر رہا، میں غرور نہیں کر رہا، ہے نا۔ اس کو باطل کیا کہ ایہام ایک پیدا ہو رہا تھا کہ ارے بڑی بڑی ڈینگیں ہانک رہے ہیں ملا حسن، تو بڑے بڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِنِّي مَعَ اعْتِرَافِ عَجْزِي فِي كُلِّ باب، ہر باب، ہر میدان میں اپنی عاجزی کے باوجود انی نذکر، ہے نا، بے شک ہم ہے نا ذکر کریں گے بتوفیق اللہ، یعنی مجھے ہر باب میں اپنی عاجزی کا، کمتری کا، تہی دامنی کا اعتراف ہے، اس کے باوجود نذکرو، ہم ذکر کریں گے، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ذکر کریں گے اپنے طور پر، اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پر، کہتے ہیں کہ نہیں، بتوفیق اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے، وتائیدہ، اور اس کی تائید سے۔ تو کیا ذکر کریں گے؟ نذکرو کا فاعل کیا، وہ مفعول کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ما ینشط بہ الاذہان الصافیہ، وہ چیزیں کہ جس سے صاف ستھرے ذہن جو ہے نا مسرت و شادمانی محسوس کریں گے، وَيَمِيلُ إِلَيْهِ الْأَفْهَامُ الْفَائِقَةُ، اور جس کی طرف فائق ہے نا، فائق المرام، فائق مرتبت فہمیں، ہے نا، لائق و فائق فہمیں جس کی طرف مائل ہوں گی، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پھر تو شروع کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ معاملہ دیکھو یہ ہے، گھبرا مت جانا، بحث جو ہے وہ دقیق ہے، کیونکہ یہ مقام اجنبیت والا ہے نا، یہ مقام اجنبی مقام ہے۔ اجنبی مقام کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے آپ کا بار بار سابقہ نہ پڑے اور اچانک وہ گفتگو، وہ بحث آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے لیے اجنبی ہوگی، اور اجنبی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتی،
طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، اور طبیعت کے میلان نہ ہونے کی وجہ سے وہ دلچسپی پیدا نہیں ہوتی اس کو پڑھنے میں۔ پھر یہ کہ یہ جو مقام ہے مقام علم باری تعالی ہے، اور علم باری تعالی صفات باری تعالی اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں گفتگو کے حدود متعین ہیں، اس میں جو ہے وہ ہے نا بہت آزاد مقام نہیں ہے، بہت آزاد میدان نہیں ہے کہ جدھر جاؤ چوکے چھکے جو ہے وہ مارتے رہو، نہیں، اس کی حدیں ہیں۔ اگر بڑھ گئے تو مشکل ہے نا، اور کم ہو گئے، کمی کر دی تو جو ہے وہ نقص ہو جائے گا، تو اس میں جو ہے وہ پاؤں پھسلنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اس وجہ سے یہ مشکل ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کل ملا کے یہ ہے، یہ مسئلہ نہایت مشکل ہے ہر اعتبار سے، بحث کے اعتبار سے دقیق مسئلہ ہونے کی بنیاد پر بھی یہ مشکل ہے، اور دوسرا یہ کہ شرعی تقاضوں کے اعتبار سے بھی ہے نا یہ جو ہے وہ مشکل ترین معاملہ ہے۔ ولیکن لغرابت المقام، لیکن چونکہ مقام جو ہے وہ اجنبی ہے، مقام کے اجنبی ہونے کی وجہ سے، وضیقہ، اور اس کے تنگ ہونے کی وجہ سے، لا نذکر الا امرا ضروریا، ہم بہت پھیلا کر کے گفتگو نہیں کریں گے، ادھر ادھر کی نہیں ہانکیں گے، بلکہ ہم ذکر کریں گے صرف جو ہے وہ ضروری چیزوں کو مختصراً، ہے نا، مختصر انداز میں، موضحاً، ایسے مختصر انداز میں جو وضاحت کرنے والا ہوگا، موصلاً الی المقصود، اور جو مقصود تک پہنچانے والا ہوگا۔ یعنی کیا ایسا امر ضروری اتنا اختصار کر دو گے کہ جو مبہم رہ جائیں چیزیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اختصار و جامعیت جسے کہتے ہیں، ہے نا، جامع اور مانع، ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو کہتے ہیں فنقول، تو ہم کہتے ہیں، اب یہاں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں، ابھی دلیل نہیں دے رہے ہیں بلکہ ضمنی کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے کہ ہے نا اللہ رب العزت کے علم کے تعلق سے جو احتمالات عقلیہ ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کا علم، اس کے علم کا تعلق باری تعالیٰ سے کس پرکار کا ہے، کس درجے کا ہے، کس طرح کا ہے، اس سلسلے میں 5 احتمالات ہیں، عقلی طور پر 5 احتمالات نکل سکتے ہیں۔ کیا؟ باری تعالیٰ کا علم اس کی ذات کا یا تو عین ہو، یا جز ہو، یا قائم منظم ہو، یا قائم منتزع ہو، یا امر منفصل ہو، ہے نا۔ باری تعالیٰ کا علم، ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے نا علم، تو اس صفت علم باری تعالیٰ کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے یہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، کس درجے کا ہو سکتا ہے، تو اس میں عقلی طور پر 5 ہی احتمال نکل سکتے ہیں، احتمالات عقلیہ۔ اچھا، عقلی طور پر احتمالات نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے احتمالات وہ صحیح بھی ہوں، جو عقلی طور پر نکل آئے اس میں جو ہے وہ کچھ باطل ہوں گے، کچھ جو ہے وہ حق ہوں گے اس میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ 5 احتمالات ہیں اس طریقے سے، یا تو باری تعالیٰ کا علم ذات باری تعالیٰ کا عین ہے، یا جز ہے، یا قائم منظم ہے، یا قائم منتزع ہے، یا امر منفصل ہے۔ تو چونکہ یہ قائل ہے عینیت کے، کس کے قائل ہے بیٹا؟ چونکہ ہم لوگ سبھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو تمام صفات ہیں وہ اس کی ذات کا نہ تو عین ہے نہ غیر ہے۔ شرع عقائد میں یہ پڑھا ہے نا، علم باری تعالیٰ بھی ہے کہ نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے۔ تو کیسے عین نہیں ہے؟ یعنی ذات اور صفت، موصوف اور صفت مفہوم کے اعتبار سے متحد نہیں ہوتے، متغیر ہوتے کہ نہیں؟ بھئی موصوف الگ ہے، صفت الگ ہے نا۔ موصوف جو ہے وہ مقامہ بھی بنتا ہے اور صفت قائم بنتی ہے، تو مفہوم کے اعتبار سے ہے نا تغیر ہے، تو اس کی ذات کا عین نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ صفت اللہ ہی کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی صفت اللہ ہی کے ساتھ قائم ہے، کسی اور کے ساتھ قائم نہیں ہے، اس لیے غیر بھی نہیں ہے، تو اس لیے کہا نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ اور ان کا جو موقف ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے، بل عبارت کچھ بدلی ہوئی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور جو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ اور علم باری تعالیٰ میں ہے عینیت، یہ ان کا موقف ہے۔ تو ان کے اعتبار سے 5 احتمالات میں سے ایک حق ہوگا اور 4 باطل ہوں گے۔ یعنی نہ تو جو ہے وہ جز ہو سکتا، جز نہ ہونے کی وجہ ما قبل میں ذکر ہو چکی کہ اس کے اجزاء باطل ہیں، نہ جو ہے وہ قائم منظم ہو سکتا ہے، نہ قائم منتزع ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ امر منفصل ہو سکتا ہے۔ تو 5 احتمالات ہیں جن میں سے ایک حق ہے، اس کی حقانیت کو یہ ثابت کریں گے، اور 4 کے بطلان کو یہ ثابت کریں گے، بطلان کو اس کا جو ہے وہ ابطال کریں گے، اس کو باطل قرار دیں گے۔ سمجھے آیا؟ ہاں، ابھی ہاں، یہ جو ہے وہ باطل،
اب ایسی صورت میں اب یہ سوال ہے کہ ان پانچوں کے ماننے والے دنیا میں لوگ ہیں؟ تو کہا ہاں احتمالات 5 ہیں اور ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ 10 طریقے کے، یعنی ان کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ 10۔ اس میں 10 لوگوں کے جو ہے وہ مذہب اس میں منحصر ہے، تو اسی کو بیان کریں گے۔ تو اگر سوال آئے کہ اللہ رب العزت کے علم میں کتنے احتمالات عقلیہ ہیں تو کیا کہو گے؟ 5 ہیں، اور اس کے ماننے والے افراد کتنے ہیں؟ کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ وہ 10 فرقوں میں۔ اسی کا کہتے فنقول، تو ہم کہیں گے ان الاقسام العقلیہ فی علم الواجب تعالی بالممکنات، اللہ رب العزت کو جو ممکنات کا علم ہے اس میں اقسام عقلیہ جو ہیں کتنے ہیں؟ 5 والمذاہب المعتدہ الواقعہ، اور اس میں جو مذاہب ہیں، کون سے مذاہب؟ جن کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تو ایسی بکواس کرنے والے لوگ ہیں کہ جو کسی شمار میں نہیں ہیں۔ مذاہب معتدہ جو اس میں واقع ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 10۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے، آپ 5 میں حق گھرا ہوا ہے۔ حق جو ہے وہ 5 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور 10 مذہب والوں نے اپنی گفتگو کر کے مزید اس پر پردے ڈال دیے ہیں۔ تو اب مقصود کے چہرے سے ہے نا نقاب ہٹانے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ان 4 احتمالات کو باطل کریں اور ان 10 مذاہب کے ماننے والوں کا رد کریں، ان کی باتوں کو باطل جو ہے وہ قرار دیں، تب جا کر کے چہرہ، حق کا چہرہ روشن ہوگا، واضح ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کا فنبطل الباطل منہا، تو ان میں سے ہے نا کن میں سے بیٹا؟ انہی مذاہب معتدہ جو 10 مذہب ہیں، ان 10 مذہبوں میں سے جو باطل مذہب ہیں ان کو ہم باطل کریں گے۔ ونحق الحق، اور جو حق مذہب ہے اس کی حقانیت کو اجاگر کریں گے، اور اسی کاروائی میں، اسی پروسیڈنگ میں، اسی پروسیس میں ہے نا جو کاروائی ہم کر رہے ہیں، احقاق حق اور ابطال باطل، اسی درمیان جو ہے وہ حق بھی واضح ہو جائے گا۔ جیسے ہی ابطال ہوگا باطل کا اور احقاق ہوگا حق کا، تو حق جو ہے جو ہمارا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ علم حصولی، علم ارتسامی نہیں ہے، جو مقصود ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا، نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اسی کو کہا وَيَكْشِفُ فِي ذَيْلِهِمَا، اور ان دونوں چیزوں کے ذیل میں، ضمن میں، کن دونوں کے؟ احقاق حق اور ابطال باطل کے ذیل میں، مقصود جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، ہا ہونا یہیں پر ہے نا۔ اب جو ہے وہ احتمالات عقلیہ 5 سنیے۔ اما الاحتمالات العقلیہ الخمسہ، یہ چونکہ آسان بات ہے اس لیے میں ہے نا بہت اس سے نکل جاتا ہوں، آگے گفتگو لمبی آئے گی۔ رہ گئے وہ 5 احتمالات عقلیہ، وہ کیا ہے؟ فہیہ، وہ میں بتا چکا پہلے ہی، انگلیوں پر گنوا چکا آپ کو۔ وہ کیا ہے کہ ان علمہ تعالی بالممکنات، اللہ رب العزت کا جو علم ممکنات ہے نا، یعنی ممکنات سے متعلق جو اللہ رب العزت کا علم ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ممکنات کو جانتا ہے، ممکنات کا جو اسے علم ہے ازلی اور ابدی، وہ کیا ہے؟ وہ 5 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اما ان یکون عین ذاتہ تعالی، یا تو وہ باری تعالی کا عین ہوگا، او جزءہ، یا اس کا جز ہوگا، او قائم منضمن الیہ، یا ایسا قائم ہوگا جو اس کے ساتھ منظم ہوگا، یعنی جسے میں نے قائم منظم کہہ دیا ہے، قائم منظم ہوگا، او منتزعا عنہ، یا اللہ رب العزت کی ذات سے اس کا انتزاع کیا گیا ہوگا، یعنی قائم منتزع۔ تو سیدھے سے کہہ لینا کہ یا تو عین ہوگا، یا جز ہوگا، یا قائم منظم ہوگا، یا قائم منتزع ہوگا، او امرا منفصلا عنہ، یا باری تعالیٰ کی ذات سے وہ منفصل امر ہوگا، بالکل منفصل، انفصال ہوگا، انفصال قطعی بالکل ہوگا، نہ اس سے اس کا تعلق نہ اس کا اس سے تعلق، ہے نا، یہ ایسا ہوگا۔ تو 5 انگلیوں پر گن لو، یا تو عین ہوگا، باری تعالیٰ کا علم بالممکنات جو ہے، یا تو باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہوگا، یا ذات کا جز ہوگا، یا ذات کے ساتھ قائم منظم ہوگا، یا ذات کے ساتھ قائم منتزع ہوگا، یا ذات سے منفصل ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو بس کرو۔ اب جو ہے وہ ہر ایک کو باطل دیکھو۔ امل اول منہا، ان 5 میں سے جو پہلا والا ہے نا، کون سا؟ نہیں ہاں، والاحتمالات الاربعہ، یہ رہ گئی عبارت۔ اس میں سے جو اخیر کے 4 احتمالات ہیں، یعنی عین کو چھوڑ کر کے کون کون؟ یا تو جز ہوگا، یا قائم منظم ہوگا، یا قائم منتزع ہوگا، یا امر منفصل۔ پہلے والے کو چھوڑ دیا چونکہ
جب یہ باطل ہو جائیں گے تو عین جو ہے وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا، اور وہی موقف بھی ہے، وہی حق بھی ہے. تو یہ چار اخیر والے جو ہیں باطلہ، یہ باطل ہے نا. تو اجمالی خاکہ آپ کو بتا دیا. باطل کیسے ہوں گے وہ آگے کریں گے. فثبت الاول، جب چار باطل ہو گئے، پانچ احتمالات کسی میں سے نکلیں اور چار باطل ہو جائیں تو ایک خود بخود ثابت ہو جائے گا. فثبت الاول، تو پہلا جو ہے وہ ثابت ہو گیا. اما الاول منہا، رہ گیا ان میں سے پہلا. کن میں سے پہلا؟ پانچ میں سے پہلا نہیں، پانچ میں سے پہلا تو عین ہے، بلکہ احتمالات باطلہ میں سے، یعنی ان چار میں سے پہلا. چار میں سے پہلا کیا ہے؟ جز ہونا. کیا ہونا؟ تو کہتے ہیں اما الاول منہا، ان میں سے جو پہلا والا ہے، فلما مرہ من ابطال الجزء ہے نا لہ تعالی، تو یہ باطل ہے ان دلائل کی بنیاد پر کہ جو ما قبل میں ہے نا باری تعالی کے جز کے ابطال کے ضمن میں گزر چکے ہیں. اجزائے حقیقیہ کے بطلان کی دلیل سے یہ بھی جو ہے وہ باطل ہے نا. اب جو ہے اما ثانی سے قائم منظم ہونا، قائم منتزع ہونا، وہ باطل کریں گے. ٹھیک ہے، چلو بس.